बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम अपनी गुफ्तगू जारी किए हुए हैं जिसका उन्वान है तफसीर बिर राय। आगा साहब इस पे पहले भी रोशनी डाल रहे थे, आए मज़ीद इस पे रोशनी डालने के लिए आगा साहब से दरख्वास्त करते हैं। जी आगा साहब। हम अहादीस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था कि कुरान में मसलन वो अपनी तावीलात और इस किस्म की बातें करते थे। तो फिर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर इस पे तंबीह की उम्मत को कि आपने ये काम नहीं करना। मसलन और ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायात हैं तकरीबन फ़रीक़ैन में। तो अभी हदीस आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ, उससे ये सही सनद रिवायत है आपकी खिदमत में। और ये मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आमन बी मन फस्सरल कुरान मन फस्सरा बिरायही कलामी, के पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है। अब ये खुदा फरमा रहा है कि जिसने भी मेरे कलाम की तफसीर की, मेरा कलाम यानी कुरान मजीद, तो जिसने भी मेरे कलाम की तफसीर अपनी राय से की वो मुझ पे ईमान नहीं लेके आया, असलन वो मोमिन नहीं है। अल्लाह अकबर, किस कदर उसको दायरा ईमान से खारिज करार दे दिया है। उसको चाहिए कि इस हवाले से मुतवज्जे रहे कि ये देखे कि इसमें मुरादे परवरदिगार क्या है, खुदा कहना क्या चाहता है, खुदा फरमाना क्या चाहता है। इसी हवाले से एक जो है वाक़या आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक शख्स है जिसका नाम है याकूब इब्न इसहाक़ किंदी, और ये हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। उसने एक किताब लिखना शुरू की, तनाक़ज़ातुल कुरान, के कुरान की बाज़ आयात के मुनाकिज़ हैं, एक दूसरे की नकीज़ हैं, नफ़ी करती हैं एक दूसरे की, ज़िद हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। ये कुछ कह रही है, वो आयत कुछ कह रही है। तो जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस हवाले से पता चला तो आपने अपने शागिर्दों में से किसी को कहा कि भाई मेरा पैगाम जो है कौन उस तक पहुंचाएगा। कि उसका तरीक़ाकार ये कि पहले उसके साथ जाके मानूस हो जाओ, उसके साथ रहो, फिर जब अच्छी तरह उनसीयत इख्तियार कर लो तो फिर यानी उसके करीब हो जाओ, क्लोज हो जाओ उसके, उससे ये बात कहना कि जो तुमने कुरान की एक आयत से समझा है और फिर दूसरी आयत से समझा, क्या वाक़यान मुरादे खुदा भी यही है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स बात करे, मैं कुछ और समझूं और उसकी मुराद कुछ और हो, वो कहना कुछ और चाहता हो और मैं उससे समझकर कुछ और बात करूं? उसने कहा बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मसलन किसी शख्स ने बात की है, मैं कोई समझा हूं और उसकी अपोजिट मुमकिन है मैंने बात समझ के आगे बयान कर दी, ये हो सकता है। इसने कहा कि उस्ताद मोहतरम, ये जो आप लिख रहे हैं कुरान के हवाले से, तो क्या आपने जो समझा है क्या वही मुरादे खुदावंद मुताल भी है? देखें किस तरीके से वारिद हो रहे हैं। क्या खुदा की भी वही मुराद है जो आपने समझा है? अब एक मरतबा, चूँकि ये एक आलिम था, कोई जाहिल नहीं था, फ़ौरन नुक्ता इसके जहन को क्लिक किया, फौरी तौर पे इसने कहा बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो मैं समझ रहा हूँ वो मुरादे परवरदिगार ना हो। लिहाजा फौरी तौर पे इसने एक जुमला कहा कि ये जो बात तुमने कही है ये तुम्हारी नहीं है। बहुत खूबसूरत। कहता उस्ताद मेरी, कहता मैं तुम्हें जानता हूँ। उस्ताद अपने शागिर्द को जानता है, मैं जानता हूँ ये बात तुम्हारी नहीं हो सकती, बताओ किसने कही है? तो आखिर कहता है कि ये हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने। तो वो जुमला कहता है कि हाँ, ये बातें इसी खानवादे नबूवत से ही सादिर हो सकती हैं, यही मुहाफ़िज़ान कुरान है, ठीक ना। तो अब तफसीर बिल राय जो कर रहा है वो अपनी जो उसने समझा है, मुमकिन है कि वो मुराद परवरदिगार
نہ ہو، اپنی شخصی طور پہ اس پہ تہم کر رہا ہے، زبردستی ایک ٹھونس رہا ہے مطلب کو۔ لہذا اس حوالے سے کچھ اور جو احادیث ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ کتاب کمال الدین تمام النعمہ، یہ کتاب ہے ہمارے پاس، یہ بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ یہ صفحہ نمبر 257 پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ من فسر القرآن برأیہ فقد افترا علی اللہ الکذب، کہ جس نے قرآن کی تفسیر کی اپنی رائے کے مطابق اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ وہ کوئی قرآنی بات نہیں کر رہا، قرآن پہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا، اپنی رائے کو خدا کی طرف نسبت دے رہا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جو لوگوں کو فتویٰ دے بغیر علم کے، فَلَعْنَتُهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ یعنی تفسیر بالرائے کو اسی کے زمرے میں امام علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اور جو تفسیر بالقرآن بغیر علم کے، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اور ان دونوں کا انجام ایک ہی ہے کہ زمین و آسمان کے ملائکہ اور فرشتے ان پر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے، یعنی یہ تفسیر بالرائے بدعت ہے، گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ، اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، انجام وہی جو پہلی احادیث میں بیان کیا ہے۔ لہذا اس حوالے سے ہمیں خبردار ہونا چاہیے کہ بغیر علم کے، اسی وجہ سے بعض اوقات خصوصاً یہ بات جو ہے اپنے نوجوانوں کو یہ بتانی چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک چیز خدا، رسول اور ائمہ کی طرف اگر جھوٹی نسبت کوئی دی جائے، جو بات انہوں نے نہیں کہی، ہم کہیں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، ہم کہیں کہ رسول اللہ نے ایسا کہا ہے، امام نے ایسا کہا، حالانکہ انہوں نے ایسا کہا نہیں ہے، فرمایا یہ حرام ہے، اور اگر حالت روزے میں یہ کام کیا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آغا صاحب، آخری سوال اس نشست کا جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں اور جس طرح تفسیر کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے نوجوانوں کے لیے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں اس حوالے سے جب تفسیر بالرائے جو ہے وہ حرام ہو گئی، جائز نہیں ہوئی، تو وہ کون سا راستہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے قرآن کو سمجھنے کا؟ بہترین راستہ کون سا ہے؟ خود قرآن مجید یہ ہمارے سامنے، اس کی سورہ آل عمران آیت نمبر 7، اس میں راستہ ہمارے لیے صحیح طور پہ واضح فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ آیہ مبارکہ ہے، اور اس حوالے سے ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ جب بھی قرآن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، قرآن میں جائیں، تو ایک ہی آیت کو دیکھ کے فوراً فیصلہ نہ کر دیں، جناب دیکھیں یہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے، بات درست نہیں ہے۔ ایک آیت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آپ نے مصنف، کسی نے کتاب لکھی ہے اور مصنف کا نظریہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی ساری کتاب پڑھنا پڑے گی، اس کے ایک صفحے کو دیکھ کے آپ اس کا نظریہ اس پہ ٹھونس نہیں سکتے کہ آپ کا یہی نظریہ ہے۔ اسی طرح یہ قرآن مجید ہے، ایک ہی موضوع پہ بہت ساری آیات ہو سکتی ہیں، خدا کی توحید پہ بہت ساری آیات ہو سکتی ہیں، نبوت پہ بہت ساری آیات ہیں، نماز پہ بہت ساری آیات ہیں۔ اس طریقے سے آپ کسی ایک آیت کو دیکھ کے اور اس کے ایک ٹکڑے کو دیکھ کے حکم نہیں لگا سکتے، بلکہ اسی موضوع پر بہت ساری جتنی بھی آیات ہیں اسی موضوع کے حوالے سے اور دیگر جو قرائن ہیں، تو ان سب کو دیکھ کے آپ قرآن کی بیان کریں گے۔ جیسے
اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ وہی خدا ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، ان میں سے محکم آیات بھی ہیں، اور یہ محکم آیات ام الکتاب ہیں، اور کچھ متشابہات ہیں، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں جو متشابہات ہیں، وہ محکمات کے پیچھے نہیں جاتے۔ وجہ بھی بتائیے قرآن نے، ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تاویلہ، وہ فتنے کو ہوا دینے کے لیے، فتنے کی چاہت میں، فتنہ پھیلانے کے لیے وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ خود ایک موضوع ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آئندہ جو نشست ہے اس کو مزید اس میں واضح کریں انشاءاللہ۔ یہ بالکل مختصر انداز میں جو ہم نے ابحاث آپ کے سامنے بیان کی تھیں، یہ تفسیر بالرائے کے حوالے سے۔ اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کسی بھی قسم کا تو آپ سوال بھیج سکتے ہیں، کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔